تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اس مختصر سی ویڈیو میں تکبیرات تشریق سے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ کیا تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فتاوی شامی میں کتاب الصلاۃ باب العیدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170 پر 7 پہ لکھا ہے وَيَجِبُ تکبیر التشریق فی الاصح۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صحیح ترین قول کے مطابق تکبیرات تشریق واجب ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کب سے لے کر کب تک پڑھنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث موجود ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی صلاة الفجر یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق حین یسلم من المکتوبات۔ یہ حدیث سنن دارقطنی کتاب العیدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے، 30 پر 7 پر موجود ہے حدیث۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن کی فجر کی نماز یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کی آخری دن کی عصر کی نماز یعنی 13ویں ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرض نمازوں سے سلام پھیرتے تھے تو یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو 9 ذی الحجہ ہمارے اس سال کے مطابق 31 جولائی یعنی جمعے کے دن کی فجر کی نماز سے لے کر 4 اگست یعنی منگل کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کتنی بار پڑھنا واجب ہے، ایک بار یا کئی مرتبہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکبیرات تشریق ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ اگر کوئی آدمی ذکر سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی اس کو سنت سمجھ کر 3 مرتبہ ہی پڑھنا سنت سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے، خلاف اولا ہے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آج کل ہمارے مسلمان بھائی سب یہی سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، لہٰذا 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور ایک ہی مرتبہ آپ لوگ پڑھیے۔ جیسا کہ مجموع الانہر کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 پر لکھا ہے وصفته ای صفت التکبیر ان یقول مرۃ حتی لو زاد فقد خالف السنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ایک سے زائد مرتبہ پڑھتا ہے تو اس نے سنت کی خلاف ورزی کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیرات تشریق بس ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کن کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فتاوی شامی میں کتاب الصلاۃ باب العیدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 میں لکھا ہے وقال بوجوبه فور كل فرض مطلقا ولو منفردا او مسافرا او امرأة لأنه تبع للمكتوبة وعليه الاعتماد والعمل والفتوى في عامة الامصار۔ تو اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے مطلقاً، چاہے منفرد نماز پڑھ رہا ہو
چاہے مسافر ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے یہ فرض نمازوں کے بعد پڑھنا واجب ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے فتاوی تاتار خانیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 640 میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے۔ وہاں پر تو مزید الفاظ ہیں والذی یصلی وحدہ او بجماعت سوا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ آدمی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس پر بھی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اس پر بھی ہے۔ تو ان عبارتوں کو سامنے رکھ کر، ان کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر عاقل بالغ مرد، عورت، مسافر، مقیم، چاہے نماز تنہا پڑھ رہا ہو چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، سب پر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔